ہم گزارش کرتے ہیں، یہ گزارش نہیں، یہ التجا ہے کہ اپنے گھروں سے نکلے اور قرآن مجید کی حرمت کے لیے اپنے گھروں سے باہر آئے، میدانوں سے باہر آئے، گاؤں سے باہر آئے، دکانوں سے باہر آئے، موبائلوں سے باہر آئے اور اس احتجاج کا حصہ بنے قرآن مجید کی حرمت کے لیے احتجاج۔ اللہ کے نام سے جو کن فیکون ذات ہے، جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر کوٹ سے پاک ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ آج رونے کا مقام ہے، خون کے آنسو دل رو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سویڈن میں، نیدرلینڈ میں، ہر جگہ قرآن کی بے حرمتی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، اور یہاں میرے نوجوان دس سے مست نہیں ہوتا، ٹک ٹاک سے نہیں نکلتا، یوٹیوب سے نہیں نکلنا، فیس بک سے نہیں نکلنا۔ خوددارا میں کہتا ہوں اس ملعونہ کا سر جو لائے گا 5 لاکھ روپے انعام مجھ سے لے لے، میں دیتا ہوں اس کو۔ میری جان قربان، میرا مال قربان، میرے بچے قربان، میرا سب کچھ میرے نبی پہ، قرآن پہ، اللہ پہ، صحابہ پہ، صحابیات پہ قربان کرتا ہوں۔ اور خدارا یہ قادیانی، یہ یہودی لوبی آپ کے گھر گھر میں پک رہی ہے۔ لوگوں کو بھاری رقم دی جاتی ہے کہ وہ کلمے سے پھر جائیں اور اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی کلمے سے پھرائیں، لیکن آج سے آپ نے ایک نیت کرنی ہے کہ ہم نے اپنے ہر گھر میں ایک حافظ اور ایک عالم بنانا ہے۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ آپ میں سے جتنے یہ آئے ہوئے ہو، کون کہتا ہے کہ آج سے انشاءاللہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ؟ اور اسی کے ساتھ ہم یہاں خاموش نہیں رہیں گے۔ حکومت وقت سے، حکومت کا کام احتجاج کرنا نہیں ہے بھائی۔ حکومت کس چیز کی کال دے رہی ہے احتجاج کی؟ حکومت کا کام ہے، اللہ نے پاور دی ہے، اقتدار دیا ہے، فیصلہ کرو، سفیر کو پار کرو، حکومتی جتنے تعلقات ہیں ختم کرو۔ یار آپ اللہ کے لیے، رسول کے لیے، قرآن کے لیے سفیر بار نہیں کر رہے ہو تو کل قیامت کے دن میرے اللہ کو، میرے نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تو بھائی یہ صرف تقریروں کا کام نہیں ہے۔ ہمارے علاقے میں، ہر گلی میں، ہر مسجد میں یہ صدا لگانی آج سے کہ ہم پنجابی نہیں، مہاجر نہیں، بلوچ نہیں، ہزارے وال نہیں، سندھی نہیں، پٹھان نہیں، ہم سب ایک نبی کو امتی ہے۔ ایسا ہی انشاءاللہ۔ تو بھائی اللہ اکبر۔ تو بھائی اسی کے ساتھ آخری نعرے لگائیں گے، اور نعرے ڈھیلے نعرے مجھے نہیں پسند۔ آپ کی جتنی طاقت ہے اس استطاعت کے ساتھ آپ کے نعرے سننا چاہتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو میری مائیں بہنیں آئی ہیں ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ اللہ آپ لوگوں کو دنیا آخرت کی عزتیں اور کامیابیاں دے۔ اللہ آپ لوگوں کے گھروں میں سے دین کے دائی پیدا کرے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جو صحابی پیدا کرے۔ اس نے بتا دیا، جواب دے دیا، میسج دے دیا، خالد بن ولید کو
لقب کیا ملا تھا؟ سیف اللہ، اللہ کی تلوار، کسی کا باپ بھی نہیں توڑ سکتا تھا اور نہ توڑا ہے۔ تو اس نے میسج دے دیا میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اگر موت آنی ہوتی تو بستر پر نہیں آتی۔ تو یہاں سے میسج ہے، بھائی نے بھی کہہ دیا، جو رات سید عارف علی شاہ کی قبر میں کسی کا باپ بھی باہر نہیں سلا سکتا، اور جو رات باہر ہے کسی کا باپ بھی قبر میں نہیں سلا سکتا۔ اسی کے ساتھ نعرہ تکبیر، اسلام، قرآن، صحابہ اکرام، صحابیات، گستاخ قرآن کی ایک سزا، گستاخ قرآن کی ایک سزا۔ عظمت ہے آج بلدیہ ٹاؤن کے مسلمان قرآن کریم کی بے حرمتی کے خلاف اس احتجاج میں غیرت ایمانی کے ساتھ شریک ہیں۔ سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ سوال ہے اور بہت بڑا اہم سوال ہے، اقوام متحدہ سے سوال ہے، بھیک نہیں مانگ رہے ہیں، ایک سوالیہ نشان ہے کہ محمد الرسول اللہ کی بے حرمتی ہوتی ہے، قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ حرکت میں نہیں، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اقوام متحدہ حرکت میں نہیں۔ ایک مسلمان بیٹی عافیہ صدیقہ پابند سلاسل ہے، اقوام متحدہ حرکت میں نہیں۔ یہ اہم سوال ہے، ہم اس کا جواب ہمیں چاہیے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ محمد علیہ السلام کی گستاخی کے خاکے شائع ہو رہے ہیں، کہیں صحابہ کی گستاخی کی جا رہی ہے، کہیں پر قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم کب تک احتجاج کرتے رہیں گے؟ ایک وقت آئے گا کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا اور پھر ان لوگوں کے خلاف ہم قدم اٹھائیں گے جو ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں، اپنے آپ کو امن کے علم بردار کہتے ہیں۔ تم عیسیٰ علیہ السلام پر تمہارا ایمان ہے، ہمارا بھی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، تورات اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب، انجیل اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب۔ ہمارا ایمان تورات پر بھی ہے، انجیل پر بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ لیکن یہودیوں، عیسائیوں، یہودیوں کے ایجنٹوں، تم پیغمبر کو گالیاں دیتے ہو، تم قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہو، تمہارے عقیدے میں گستاخی ہے، تمہارے عقیدے میں انکار ہے، تمہارے عقیدے میں صحابہ کرام کی گستاخی ہے، اور ہمارے عقیدے میں امن ہے۔ تم گستاخ ہو، پھر بھی تم امن کے علم بردار بنے ہوئے ہو، اور ہمارے عقیدے میں امن ہے، ہمارے عقیدے میں ماننا ہے، پھر بھی ہمیں دہشت گرد کہتے ہو۔ تب تک تم ہمیں دہشت گرد کہتے رہو گے۔ اگر مسلمان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، پھر اپنی تاریخ دیکھو، تمہارا ایک بڑا تھا جس نے پیغمبر کی گستاخی کی تھی، تمہارا ایک بڑا تھا جس نے کہا تھا کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، قرآن مت سنو، شور مچاؤ۔ اس کا انجام غزوہ بدر میں کیا ہوا؟ دو چھوٹے
नन्हे मुजाहिदीन के जरिए से उस जालिम को, उस कुरान के गुस्ताख को, पैगंबर के गुस्ताख को पेवंदे जमीन किया गया। आज भी मुसलमानों में वही जज्बा मौजूद है इंशाअल्लाह। आज भी मुसलमानों में वही जज्बा मौजूद है। आज भी मुसलमानों का एक एक नौजवान तुम्हें पेवंदे जमीन करने के लिए तैयार है। बाज आ जाओ, सुधर जाओ, कुरान की बेहरमती छोड़ दो। और बल्दिया टाउन के मुसलमानों, स्वीडन के खिलाफ कौमी असम्बली में खसूसी इजलास बुलाया गया। हम इस किरदार को की तहसीन करते हैं, उनके इस किरदार को सलाम अकीदत पेश करते हैं। आज स्वीडन के खिलाफ हम सरापा एहतजाज है, लेकिन हमारे बल्दिया टाउन में सेक्टर 8D में एक खातून ने कुरान की बेहुरमती की। आपको पता है? आपको पता है भाई? ये पता सिर्फ मौलवी को होगा। मौलवी को कहा जाता है ये दीन के ठेकेदार हैं। वो अवाम से कहना चाहता हूँ, जब भी तहरीक चली है क़ियादत उलमा ने की है, लेकिन अवाम ने साथ दिया है। 10,000 नौजवानों ने जान का नजराना पेश किया और खत्म नबूवत की तहरीक कामयाब हो गई। नारे तकबीर! नारे तकबीर! आज भी उसी जज्बे के साथ तैयार हो गई। यहाँ गुलशन गाजी है, सेक्टर 8D है। बुध वाले दिन 3 बजे एक खातून ने कुरान करीम की बेहुरमती की। पूरे कुरान करीम को हवा में लहराते हुए जमीन पे फेंका। कुरान के सारे वर्क जमीन पे बिखर गए और वो मलऊना वो कुरान के औराक पर नाचती रही। और फिर अपने घर से बाहर कुरान को गली में फेंका और फिर कुरान करीम के औराक जमीन पे वो औरत उन औराक पर नाचती रही। वहाँ गैरतमंद मुसलमान औरतों ने उसकी खूब पिटाई की और FIR दर्ज हो गया। वो ताले में बंद है। हम आज उस हवाले से भी सरापा एहतजाज है। स्वीडन जाना तो दूर है, वो तो बहुत दूर है, हम वहाँ जाए, लेकिन यहाँ 8D में ये वाक़या पेश आया है। अभी इसके बाद वहाँ गुलशन गाजी मोड़ पर एहतजाज है। अब पता चलेगा कौन कौन उसके लिए तैयार होंगे भाई। जिसके पास मोटरसाइकिल है, एक मोटरसाइकिल पर 4 आदमी बैठ जाए, ठीक है भाई, 5 आदमी बैठ जाए। जिसके पास गाड़ियां हैं, गाड़ियां स्टार्ट करे और इंशाअल्लाह हम गुलशन गाजी मोड़ पे जाएंगे इंशाअल्लाह। वहाँ पर अपने जज्बात का इजहार करेंगे और ये हमारा एक कदम क़यामत के दिन शफाअत का जरिया बनेगा इंशाअल्लाह। न मालूम हमारा ये अमल अल्लाह के दरबार में कबूल हो जाए। तो यही दरख्वास्त है जिन नौजवानों ने इस प्रोग्राम का इंतमाम किया है, उनको हदीए तबरीक पेश करता हूँ। जो हजरात बीमार हैं वो नहीं जा सकते, जो नौजवान हैं वो पसीने की कुर्बानी दे भाई, पसीने की कुर्बानी देंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह की कुर्बानी तो दे दे इंशाअल्लाह। भाई गुलशन गाजी मोड़ पे जाएंगे भाई। कौन तैयार है भाई? जो मुजाहिद है वो हाथ उठाए, सब जाएंगे भाई इंशाअल्लाह करके वहाँ जाएंगे इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब ने सारी चीजें बयान कर दी है। एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ, हुकूमत वक्त का काम एहतजाज की कॉल नहीं देना है। हुकूमत वक्त का काम है स्टेप लेना, कदम लेना। स्वीडन के सफीर को मुल्क से बाहर कर दो। दूसरा, हुकूमती सतह पर स्वीडन से ताल्लुकात खत्म कर दो। और तीसरी बात, यहाँ का नौजवान
بلدیہ ٹاؤن کا بچہ بلدیہ ٹاؤن کا نوجوان قرآن کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ، نبی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، صحابہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، صحابیات کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ۔ موت کے آخری سانس تک اسلام کی چوکیداری پہرےداری انشاءاللہ تنظیم باب انسانیت مدینہ ویلفیئر آرگنائزیشن اس کے لیے تیار ہے، اور مدینہ کالونی کی عوام تیار ہے انشاءاللہ۔ بھائی مختصر وقت لیں گے، بات مفتی صاحب نے کر دی ہے، اس کے بعد بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ ابھی انشاءاللہ مفتی صاحب دعا کریں گے، اور اس کے بعد اس احتجاج میں جتنے لوگ آئے، بلال مسجد کے، اشفاقیہ کے، امتیاز کے، فردوس کے، الہی کے، جہاں سے بھی جس شخص نے ایک ایک قدم لگایا، اللہ ان کو دنیا آخرت کی عزت اور کامیابیاں دے، اللہ ان کی اولادوں میں سے حافظ اور عالم اور مفتی اور شیخ الحدیث پیدا کرے، آمین۔ تو بھائی ابھی انشاءاللہ دعا ہوگی، دعا سے پہلے انشاءاللہ نعرے لگائیں گے تاکہ ہمارا ایمان جو ایک بار اور سویا ہوا ایمان جاگ جائے۔ نعرہ تکبیر، اسلام صحابہ کرام، قرآن، پاکستان، جزاک اللہ۔ ابھی مفتی صاحب انشاءاللہ دعا کریں گے، تمام ساتھیوں سے درخواست ہے انشاءاللہ دعا میں شرکت کریں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ یا اللہ جتنے ساتھی یہاں پر شریک ہیں یا اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما، یا اللہ ہمارا یہ جمع ہونا قیامت کے دن ہمارے لیے گواہ بنا دے، یا اللہ سفارش کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ جو قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں ان کو نشان عبرت بنا دے، یا اللہ یا اللہ جو قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں ان کو نشان عبرت بنا دے، یا اللہ یا مسلمانوں میں ایمانی قرآنی